بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 22 80 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اسلامیات کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور انشاءاللہ 2025 سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی، اس کے باب دوم کے پہلے سیکشن یعنی ایمانیات کے دوسرے سبق عقیدہ رسالت کے تمام مشقی سوالات جن میں MCQs بھی ہیں، مختصر سوالات بھی ہیں اور تفصیلی سوال بھی ہے، ان کے جوابات فراہم کروں گا انشاءاللہ۔ جہاں میرے پاس اضافی معلومات ہوں گی تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں دیتا جاؤں گا، ساتھ میں لکھتا جاؤں گا۔ اگر آپ پیپر میں وہ اضافی معلومات لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھے نمبر ملیں گے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے عقیدہ رسالت۔ سب سے پہلے ہم MCQs کی جانب آ جاتے ہیں۔ نمبر 1 سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ اس میں نمبر 1 ہے رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے سورۃ الاحزاب کی کس آیت میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا واضح اعلان ہے؟ تو کس میں ہے؟ آیت نمبر 40 میں۔ نمبر 3 ہے جس نبی پر دین کی تکمیل ہوئی وہ ہیں، کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ نمبر 4 تمام انبیاء اکرام علیہم السلام میں امتیازات کے اعتبار سے فائق اور افضل ہیں حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 4 رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت جو صرف آپ ہی کی انفرادیت ہے، وہ کون سی خصوصیت ہے؟ ختم نبوت کی خصوصیت۔ مختصر جوابات کی جانب آ جائیں۔ سوال نمبر 1 ہے ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ جواب ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ، یہ ہیڈنگ لگا لیں، ہیڈنگ آپ لگایا کریں، اس سے اچھے نمبر ملتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ سوال نمبر 2 ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کوئی سی 2 خصوصیات تحریر کریں۔ جواب ہیڈنگ ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیات۔ نمبر 1 نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء علیہم السلام کسی خاص قبیلے یا قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نمبر 2 نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، اب صرف شریعت محمدی کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ سوال نمبر 3 ہے انبیاء اکرام علیہم السلام کی کوئی سی 2 خصوصیات تحریر کریں۔ تو جواب ہیڈنگ ہے انبیاء اکرام علیہم السلام کی خصوصیات۔ اس میں نمبر 1 ہے انبیاء اکرام علیہم السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے ان کو معصوم کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے انبیاء اکرام علیہم السلام نبوت و رسالت کے حصول کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ منصب عطا فرماتا ہے۔ تفصیلی جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اس میں ایک ہی سوال ہے عقیدہ رسالت کی وضاحت کرتے ہوئے ختم نبوت پر جامع نوٹ تحریر کریں۔ جواب عقیدہ رسالت اس کو آپ سینٹرل ہیڈنگ بنا دیں، درمیان میں لکھ دیں۔ اس کے بعد ہے اسلام میں عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت کو اہمیت دی گئی ہے۔ اس عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے نیک بندوں کو انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے بحسن و خوبی اپنے فرائض سر انجام دیے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام اپنی قوم کے سب سے بہترین افراد ہوتے ہیں، یہاں ہوگا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ نبوت و رسالت کے سلسلے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور انتہا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 24 کا یہ ترجمہ ہے۔
اب ہم آتے ہیں ختم نبوت کی جانب، اس کو آپ سینٹر میں ہیڈنگ لگا لیں گے پرومینیٹ کر کے۔ ختم نبوت کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اس لیے اب صرف قرآن مجید کے احکامات اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہی عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، ترجمہ: حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، ترجمہ: میرے لیے تم ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4416۔ ٹھیک ہے، تو ایک قرآن کی آیت آ گئی اور ایک حدیث مبارکہ آ گئی۔ درج بالا آیت و حدیث سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ عقیدہ ختم نبوت کی تائید کرتی ہیں، اس لیے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی تعویل سے نبوت و رسالت کو ثابت کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ختم نبوت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں کو سرکاری سطح پر کذاب قرار دیا۔ آخر میں شعر لکھ لیں، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی لا نبی بعدی۔ یہ شعر ہے مظفر وارثی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔